الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام اور ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بھی لو سطینت پہ لاکھوں سلام حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام وہ شہید بلا شاہب القبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام جان ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام جان ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام اور ترجمان نبی ہم زبان نبی جانشان عدالت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام اور مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کے ہر خون خصلت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسی خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسی خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام اور مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہ سر جھکا کیجئے نہ منہ چھپا کیجئے اور ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کیجئے اور ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کیجئے ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسوں نے شب غم توڑ دیا اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے اور یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے
یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے، اور سوچا ہے قتیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ اور تانا قربان یا رسول مدنی، تانا قربان یا رسول مدنی، تماشقائد سبحان یا رسول مدنی، تانا قربان یا رسول مدنی، تماشقائد سبحان یا رسول مدنی۔ استا محبت چے پکم زلک نقشب نوی نشت آگئی زلک ایمان یا رسول مدنی۔ اور ہزار زل ایمان روڑی خوبے سال عشقہ چری بنشی مسلمان یا رسول مدنی۔ مصطفی کمال جمال کرم سوال چرب رضا شی زمان، محمد امین ستانا عطفان یا رسول مدنی۔ تمام احباب اس شوق و محبت سے آپ نعرے لگا رہے ہیں، بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ میں پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سید پہ تشریف فرما علماء کرام، مشائخ اعظام، پیران طریقت، سادات کرام، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ داران، قائدین، کارکنان، دور و نزدیک سے آنے والے حضور کے تمام شاپ، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پہلی مرتبہ سیالکوٹ پسرور کی طرف، ڈسکا کی طرف پہلی مرتبہ آ رہا ہوں۔ آپ یقین کریں ابھی میں اس سے پہلے ڈسکا میں بیان تھا، ادھر میں دیکھ رہا تھا کہ کارکنان، کیونکہ بارشیں ہو رہی ہیں 2-3 دن سے، تو راستہ انتہائی خراب تھا، جگہ جگہ پانی جمع تھا، کیچڑ تھا۔ ہم تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن وہ سب ساتھ ساتھ چل رہے تھے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میرے پاؤں کہاں پہ پڑ رہا ہے۔ وہ اپنے ایک عجیب کیفیت تھی۔ آپ یقین کریں، میں نے راستے میں اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا یہ لبیک کے علاوہ یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ بندہ اپنے جسم پر گولی کھائے پھر بھی سب سے پہلے وہ حاضر ہو؟ یہ لبیک کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس طرح یہ چلے کہ کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو، تو اسی وقت میرے ذہن میں آیا یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔ یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی۔ یہ چیز کہ جب آپ کے سامنے گولیاں ہو اور آپ جا کے سینے پیش کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کروڑ ہا رحمت نازل ہو حضور امیر المجاہدین کی قبر پر انوار پر۔ جس چیز کو عالم کفر نے سمجھا کہ ہم نے ختم کر دیا، آپ نے پھر سے وہی جذبہ اس امت میں بیدار کر دیا۔ اور یہی جو جذبہ تھا جس کو کفر ختم کرنا چاہ رہے تھے، یہی جذبہ ختم کرنا چاہ رہے تھے کہ اس میں غیرت ایمانی ختم ہو، غیرت ختم ہو، تو یہ عبادات کرے تو پھر ہمیں کوئی نقصان تو نہیں ہے۔ ہاں، جذبہ ایمانی موجود ہو، غیرت و حمیت موجود ہو تو اکیلے ممتاز قادری بھی کافی ہے۔ جذبہ ایمانی موجود ہو تو اکیلے ویل چیئر والا بابا بھی کافی ہے ساری دنیا کے لیے۔ یہ تو ثابت ہو چکا، یہ تو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اسی جذبے کو ختم کرنے کی کوشش کی کہ وہ کون سا جذبہ ہے جس صرف 305 کی تعداد میں ہو اور صرف 8 تلواریں ہو، اور پھر بھی جب حضور ان سے رائے معلوم کر لے کہ صحابہ کیا حال ہے، چلنا چاہیے، تو سب فرمائیں یا رسول اللہ۔ کسی نے یہ نہیں کہا حضور سب سے پہلے کم از کم ٹھیک ہے ہماری تعداد کم ہے مگر تلواریں تو پوری ہونی چاہیے کہ کم از کم ہمارے پاس 305 تلواریں تو ہو۔ 8 تلواروں سے ہم جنگ کیسے کریں گے؟ کسی صحابی نے نہیں کہا، بلکہ سب نے بیک آواز فرمایا یا رسول اللہ ہمارے سے
پوچھ رہے ہیں آپ سلح بالا من شیتا وقتہ بالا من شیتا سالم من شیتا عاد من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا واتنا ما شیتا. یا رسول اللہ سب کچھ آپ ہی کا ہے، جو کچھ لینا چاہتے ہیں آپ حکم فرماؤ. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اسی جذبے کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی کہ مسلمانوں سے یہ جذبہ لے لو، ان سے یہ جذبہ ختم کر دو. صرف 60 بندے اور 60,000 کے مقابلے میں آئے. یہ کوئی مبالغہ رائے نہیں ہے، یہ تو حقائق ہے. فتوح شام میں امام واقدی نے لکھا کہ حضور کے 60 صحابہ 60,000 کے مقابلے میں آئے اور پھر ان کو شکست بھی دی. کیسے ممکن ہے کہ بندہ گولیوں کے سامنے ہو، سامنے سے گولیاں چل رہی ہیں اور وہ کہے لاہور سے نکلے تو ہم بھون دیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. میں نے کہا ظاہری بات ہے، ظاہراً تو یہ سب کچھ ناممکن تھا. ریاست جبر و طاقت کے سامنے کہاں تک بندہ مقابلہ کر سکتا ہے کہ جب آپ نے ہتھیلی بھی ہو، آپ کا مقصد بھی نہ ہو ان کو مارنا، آپ کا مقصد بھی نہ ہو ان کو تکلیف دینا، نہ آپ کے لیے کوئی عبادت ہو ان کے خلاف آ کر ان کو مارنا، کلاشنکوف اٹھانا، نہ مقصد ہو، اور پھر صرف اور صرف یہ ہو کہ ظلم سہنا ہو اور ظلم سہتے سہتے آگے بڑھنا ہو. یہ تو تصور بھی نہیں ہے، یہ تو ممکن بھی نہیں ہے. لیکن جب بندہ حضور کے لیے نکلے، جب اللہ و رسول کے لیے نکلے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ پھر اللہ کریم جل جلالہ تو یہ منظر سب کو دکھایا کہ ہاں ایسا ممکن ہے. جب بندہ اللہ و رسول کے لیے نکلے تو پھر دنیا کی ساری طاقتیں تن توڑ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ طاقتیں تمہاری ہے پر خدا ہمارا ہے، اور عکس پر نہ اترا وہ آئینہ ہمارا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. یقین کریں کہ امیر المجاہدین نے وہی جذبہ پھر سے بیدار کر دیا. اب یہ صرف مسرور اور سیالکوٹ کی حالت نہیں ہے، اب تو پورے پاکستان میں انشاءاللہ لبیک کی گونج ہے. اب تو بڑے بڑے لوگ جو کہ شاید سمجھ رہے تھے نہیں یہ لبیک والے تو ختم ہو گئے، جب ہمارے اوپر کالعدم کا لیبل لگا، انلیگل، غیر قانونی، اور ظلم کی انتہا کی گئی اور راتوں رات ہمیں کالعدم کر دیا گیا، تو لوگ شاید سمجھ رہے تھے ہماری کیپی میں بھی وہ ایک دوسرے کو اس طرح کہہ رہے تھے لبیک والے ختم ہو گئے، ان کا تو معاملہ ہی ختم ہوا. اب بھی اپنے سینے پر بیج بھی نہیں لگا سکیں گے، اس پر بھی پرچہ ہوگا. ابھی اپنے گھر پر پرچم بھی نہیں لگائیں گے، اس پر بھی پرچہ ہوگا. کالعدم کا مطلب ہی یہی ہے. اب یہ کسی پروگرام میں بھی نہیں جائیں گے، ان کی حاضریاں لگنی ہے. اب ان کا سارا نشہ اتر جائے گا، اب یہ سدھر جائیں گے، اب یہ ہوگا، اب وہ ہوگا. میں نے کہا ہم جن کا کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑ رہے. قبلہ بابا جی کا ایک لفظ انہی ماحول کے لیے تھا. واللہ ہماری نسل میں قیامت تک قبلہ امیر المجاہدین کی یہ اقوال ان کو ضرورت پڑے گی. ہم جن کا کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑ رہے تھے. آج الحمدللہ سب نے دیکھ لیا. ہم نے تو خیبر پختونخوا کے بلدیات میں دیکھ لیا جنہوں نے کالعدم کہا کہ ہم نے ان کو کالعدم کر دیا، اب یہ ختم ہو گئے الحمدللہ. میں نے کہا کہ کس طرح لبیک کو ختم کرو گے؟ لبیک تو ایک سوچ کا نام ہے، لبیک تو ایک نظریے کا نام ہے، لبیک تو ایک فکر کا نام ہے. لبیک کے پیچھے تو حضور امیر المجاہدین کے اخلاص ہے، لبیک کے پیچھے تو شہدائے ناموس رسالت کی عظیم قربانیاں ہے، لبیک کے پیچھے تو ہر رات ممتاز قادری کے دعائیں ہیں، لبیک کے پیچھے تو غازی الدین کا مشن ہے، لبیک کے پیچھے تو محمود غزنوی کی تلوار ہے، لبیک کے پیچھے تو صلاح الدین ایوبی کی للکار ہے. لبیک کو تم ختم نہیں کر سکتے، البتہ وقت نے تمہیں بتا دیا تم اپنے نشان پر بھی کھڑے نہ ہو سکے، تمہیں اس میں بھی شرم آئی. لیکن الحمدللہ ہم نے لبیک والوں نے بے سر و سامانی کے حالت میں ہر جگہ پر مقابلہ کیا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ
کرتے تو وہ اپنے نشانوں پر نہیں لڑ سکتے تھے. لوگ کہتے تھے یار تم تو ابھی تک حکمران جماعت میں تھے، یہ تمہارا نشان چائنک کیوں ہے، یہ تمہارا نشان گملہ کیوں ہے، تمہارا نشان تو وہ چیل چاہیے تھا، وہ کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یار اس نشان پر میں عوام کا سامنا نہیں کر سکتا، اس نشان پر میں عوام کے سامنے نہیں آ سکتا، مجھے جوتے ماریں گے، اس نشان پر میں نہیں آ سکتا. میں نے کہا یہی ہے کہ جن کو آپ نے کل عدم کہا وہ الحمدللہ بے سر و سامانی کی حالت میں وہ حضور کے غلام میدان میں ہے، وہ میدان میں ہے. اور جن کی تم نے وفاداریاں کی اس در سے آپ کو کچھ نہیں ملا اور نہ ہی کچھ ملنے والا. یہ تو 2022 شروع ہوا، 3023 میں بھی جاؤ گے، اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. آ جاؤ حضور کی در کی طرف. لبیک نے آپ کو بلایا ہے حضور کی در کی طرف، جس در میں سب کچھ ملتا ہے تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. ہزارہ رنگا وچ رنگے دے محمد، تو آ جاؤ حضور کی در کی طرف، ادھر کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر یہ عالم رہا تو جس طرح 73 سال سے اس قوم کو علاوہ ذلت اور رسوائی کی کچھ نہیں دیا، مزید بھی کچھ نہیں ملنے والا. اس لیے بابا جی نے اس قوم کا صنف متعین کر دیا. اور کس انداز سے یہ جذبہ، آپ یقین کریں کس انداز سے یہ جذبہ بیدار ہوا. ایک مرحلہ گزرتا ہے، ابھی اس کے زخم باقی ہوتے ہیں، ابھی اس کے پرچے بھی باقی ہوتے ہیں، ابھی اس میں قید و بند کی صعوبتیں بھی ہوتی ہیں. اور دوسری مرتبہ جب قیادت بلائے تو کسی کارکن نے یہ گلہ شکوہ نہیں کیا یار یہ قیادت کیا کر رہی ہے، بلکہ ہم تو اندر تھے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا. ہمارے اراکین شورا نے کہا بخدا، انہوں نے کہا کہ کارکنوں کے جذبات ایسے تھے. ایک جذباتی کارکن وہ ہمارے سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ بھی نہیں ہوں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قیادت کو اندر کر کے اپنے امیر محترم حضرت قبلہ حافظ سعد حسین رضوی حافظہ اللہ کو اندر کر کے، شورا کو اندر کر کے، ان کی فاسق انتڑ قیادت کو اندر کر کے ہم یہ سمجھ بیٹھے، وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ نہیں بس اب ان کا معاملہ ختم ہوا ہے، اب یہ کچھ نہیں کر پائیں گے. انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہے، کارکنوں نے آ کر کہا کہ آپ لوگ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، ہمارے سامنے صرف کنٹینر پر بابا جی کی ویل چیئر رکھ دے، خدا کی قسم اس کے پیچھے میں چلنے کے لیے آلے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. واللہ میں آپ کو یقین سے کہوں، یقین سے، لبیک جیسے کارکن کسی کے پاس نہیں ہے اور نہ لبیک جیسی قیادت کسی کے پاس ہے. اپنی قیادت اور اپنے قائد محترم کا میں صرف ایک بات آپ کو سامنے پیش کروں. یقین کرے بابا جی تو ہمارے سامنے ظاہراً دنیا میں نہیں رہے واللہ، لیکن بابا جی کی شجاعت، جرت اور بہادری کا برتاؤ ہمارے سامنے موجود ہے. ہم نے دیکھا ہے جو خصوصی توجہ ہے حضور امیر المجاہدین کا ان پر، الحمدللہ جس طریقے سے انہوں نے جیل کے اندر ٹائم گزارا اور جس اعتماد کے ساتھ اور جس شجاعت اور بہادری کے ساتھ گزارا. ایک ایک لفظ آپ کا میں آپ کے سامنے کس انداز سے بیان کروں. اور پھر کارکنوں نے جو لازوال قربانیاں دی، لوگوں نے کہا ختم ہے، سب کچھ ختم ہو چکا، مگر الحمدللہ یوں لازوال قربانیوں کی بدولت یہی تو ذہن میں تھا کہ جن کا کام ہم کرتے ہیں وہ ہمیں بھی آسرا نہیں چھوڑ رہے. یہی تو ذہن میں تھا کہ بابا جی فرماتے تھے وہ مکرو پہلے ہے، اس کے بعد وہ مکر اللہ ہے. پہلے ان کی جو ہے نا وہ چالیں ہیں، ان کی سب چالیں ہیں کہ وہ چلائیں، اس کے بعد وہ مکر اللہ، پھر اللہ کی خفیہ تدبیر ہے. الحمدللہ اللہ کی خفیہ تدبیر آئی اور تحریک کو اللہ کریم جل جلالہ نے وہ روز عطا کی کہ اب صرف پنجاب میں نہیں
جہاں پر آپ لوگ سمجھتے تھے یہاں پہ سنیت بھی نہیں ہے، تو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کے ساتھ ہم سیاست کیسے کریں گے؟ خدا کی قسم کہ اب خیبر پختونخوا انشاءاللہ تعالی لبیک کی گڑھ بننے والا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ خیبر پختونخوا جگہ جگہ، گلی گلی، نگر نگر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے۔ بڑے بڑے خاندان یکمشت شامل ہو رہے ہیں، شمولیت جلسے ہیں بڑے بڑے، ہر طرف ایک عجیب سا سما ہے جہاں پر ہمارے علماء کئی سالوں تک انہوں نے محنت کی، مناظرے کرتے رہے، یا رسول اللہ یا حرف ندا کے ساتھ حضور کو پکارنا جائز ہے، یہ فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا۔ جہاں پر اپنے ہی میلادوں میں ہم نے جا کر گھنٹے گھنٹے بیانات کی، یہ میلاد النبی کا پروگرام بھی جائز ہے، پھر بھی لوگ مطمئن نہیں ہو رہے تھے۔ قربان جاؤں حضور امیر المجاہدین پر یہ موضوع ختم ہو چکا ہے، کسی کی زبان پر اب یہ نہیں ہے جائز ہے ناجائز ہے، اب تو بات آگے بڑھ چکی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جائز ناجائز کی بات چھوڑ دو، اب تو لبیک یا رسول اللہ کے نام پر تو ہم نے گردنیں رکھی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ یہ قبلہ امیر المجاہدین کا فیضان ہے، اور میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میں اس تاریخ کا حصہ ہوں، تو اس وجہ سے، یا میں قبلہ بابا جان کا مرید ہوں اس وجہ سے، میں صرف اس وجہ سے یہ حقیقت ہے، اور حقیقت کو چھپانا خیانت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ حقیقت کو چھپانا خیانت ہے۔ اہل سنت کو جو مقام بابا جی نے دیا ہے، واللہ جیل میں ہمارے ساتھ ایسے لوگ تھے جو کہ شاید پہلے ہمارے خون بہانا وہ فرض سمجھتے تھے، جہاد سمجھتے تھے، انہوں نے بھی بابا جی کو عظمت کو سلام پیش کیا، انہوں نے بھی کہا یار یہ بندہ کمال کا بندہ تھا، انہوں نے اس امت کو پھر سے بیدار کر دیا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں لبیک جیسا پلیٹ فارم عطا کیا ہے۔ آپ اس پر لاکھ بار شکر ادا کریں کم ہے۔ ایک ایسے دور میں جب لوگ معمولی چیزوں پر بک جاتے ہیں، ایک ایسے دور میں جب لوگوں کے نظریات بک جاتے ہیں، افکار بک جاتے ہیں، لوگ اپنا سمت معمولی سی دباؤ دیکھ کر بھی ان کے عشق اور محبت کی حرارت میں ٹن پڑ جاتے ہیں، ایک ایسے وقت میں حضور امیر المجاہدین نے وہ عشق حرارت دی ہے کہ ساری دنیا مل کر بھی لبیک والے کا ایک جوتی بھی نہیں خرید سکتا۔ لبیک والوں نے الحمدللہ میدان میں ثابت کر دیا کہ پوری دنیا مل کر نہ ان کو ڈرا سکتے ہیں، نہ ان کو جھکا سکتے ہیں، اور نہ ان کو خرید سکتے ہیں۔ اور اس کی تو میں خود گواہ ہوں، ہمارے امیر محترم کے سامنے یہ ساری آفت ہوئی۔ پہلے معاہدے سے پیچھے ہٹنے کے لیے جب امیر محترم نے مجھے بلایا کہ تم آ جاؤ لاہور، اور پہلے مذاکرات ہوئے، اس میں انہوں نے کہا اس معاہدے سے آپ پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ اس معاہدے کے تحت الحمدللہ ابھی تک فرانس کا سفیر پاکستان نہیں آیا۔ 1 سال ہو چکا ہے، تقریباً سال ہونے والا ہے، بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خطوط بھیج رہے ہیں کہ ابھی ہم نے کہا لبیک والوں کا ڈر بھی ہے۔ حالانکہ ہمارا تو یہ تھا کہ ان کو تھوڑے دیر کے لیے باہر کر دو، احتجاج ریکارڈ کرو، تو ان کو پتہ چلے پاکستان میں ابھی حضور کے غلام رہتے ہیں۔ یہ تو آپ کے ان جذبات کی برکت ہے کہ ابھی تک الحمدللہ ابھی تک حضور کے عزت ابرو کے لیے پوری دنیا کو پیغام جا رہا ہے، اور ان شہداء کی خون کی برکت ہے۔ لبیک والے نے جو شہداء دیے یاد رکھیے، 1953 میں 10,000 مسلمان شہید ہو گئے حضور کے غلام، اور ان کا ایک مطالبہ تھا کہ یہ جو ظفر اللہ قادیانی ہیں ان کو ہٹاؤ، تو وہ شہید تو ہو گئے، ظفر اللہ قادیانی نہیں ہٹا۔ مگر آج بھی ہم کہہ رہے ہیں، آج جب معاملہ ہوا، ڈنمارک کے خنزیروں نے کہا ہم اس پہ پورے ملک میں نمائش کریں گے، ابھی کافلات جہلم سے آگے پہنچ چکا تھا، اور ان کی اس عظیم جذبات کی بدولت ادھر ان کی کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے کہا ہم نہیں کر سکتے، اور ہمیں حکومت نے بلایا، کہا ڈنمارک کی طرف سے اعلان ہوا ہے آپ کے جذبات کی وجہ سے کہ انہوں نے وہ جو
نمائش کی وہ مؤخر کر دی ہے، وہ اور کم کامیابی دی۔ ابھی جب فرانس کے خنزیروں نے کہا کہ ہم نے مکمل طور پر اس کی نمائش کی، حضور کے غلام نکلے، الحمدللہ ابھی تک ڈر کے مارے وہ خبیث پاکستان نہیں آ رہا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور یہ آپ لوگوں کی جذبات کی بدولت ہوا، حضور امیر المجاہدین کے اخلاص کی بدولت ہوا۔ واللہ العظیم لبیک والے تو ہمیشہ فخر کرتے رہیں گے، جیلوں میں بھی فخر کریں گے، باہر بھی فخر کریں گے، مشکلات میں بھی فخر کریں گے، کیونکہ یہ مشکلات کسی کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم نے ملک لوٹا، ہم نے کرپشن پہ ہیں تو یہ جرم تو ہم بار بار کریں گے۔ اگر اس کو آپ دہشت گردی سمجھتے ہیں تو یہ زندگی کی ہر سانس میں ہم کریں گے۔ اگر اس کو آپ غداری سمجھتے ہیں تو یہ تو ہمارے بچے اور ہمارے خاندان بھی کریں گے۔ اگر اس کو آپ سمجھ رہے ہیں تو واللہ یہ تو سیالکوٹ بھی ہوگا، پسرور بھی ہوگا، یہ جرم تو ہم ہر وقت کریں گے، یہ تو سامنے صرف قید ہے، واللہ تختیدار پر بھی کریں گے۔ اس جرم سے تو ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔